ازادار بنے ہیں، اور غازی کے پسینے سے بنے جیسے وفادار، عابد کے پسینے سے ازادار بنے ہیں۔ حیدری یا علی، نعرے سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ احمد کے پسینے سے بنے جیسے پیغمبر، غازی کے پسینے سے وفادار بنے ہیں، اور غازی کے پسینے سے بنے جیسے وفادار، عابد کے پسینے سے ازادار بنے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سجاد گرفتار ہوا، یہ الگ بات کہ سجاد گرفتار ہوا، پھر بھی شبیر کے مقصد کا علمدار ہوا۔ یہ الگ بات کہ سجاد گرفتار ہوا، پھر بھی شبیر کے مقصد کا علمدار ہوا، قید ہو کر بھی شریعت کا مددگار ہوا، بعد عاشور نہ عابد کبھی بیمار ہوا، بعد عاشور نہ عابد کبھی بیمار یا علی۔ یہ الگ بات کہ سجاد گرفتار ہوا، پھر بھی شبیر کے مقصد کا علمدار ہوا، قید ہو کر بھی شریعت کا مددگار ہوا، بعد عاشور نہ عابد کبھی بیمار ہوا۔ اور شاعر کا فن دیکھیے، ایک جو مصرع پیش کر رہا ہوں، مجھے بہت پسند ہے یہ۔ وہ تھا صفین یہ کرب و بلا کا عباس، وہ تھا صفین یہ کرب و بلا کا عباس، ایک کردار جو دو بار نمودار ہوا۔ وہ تھا صفین یہ کرب و بلا کا عباس، ایک کردار جو دو بار نمودار ہوا، ایک عباس کو دیکھا گیا دو شکلوں میں، ابھی حیدر تھا ابھی جعفر طیار ہوا۔ یا علی، نعرے سلوات۔ وہ تھا صفین یہ کرب و بلا کا عباس، ایک کردار جو دو بار نمودار ہوا، ایک عباس کو دیکھا گیا دو شکلوں میں، ابھی حیدر تھا ابھی جعفر طیار ہوا۔ دیکھ عباس کے کھینچے ہوئے خط کی ہیبت، دیکھ عباس کے کھینچے ہوئے خط کی ہیبت، ایک تصور بھی اس پار سے اس پار نہ ہوا۔ دیکھ عباس کے کھینچے ہوئے خط کی ہیبت، ایک تصور بھی نہ اس پار سے اس پار ہوا۔ ماتم سبط نبی سب کے مقدر میں کہاں، جس کو زہرا نے دعا دی وہ عزادار ہوا۔ یا علی، دیکھ عباس کے کھینچے ہوئے خط کی ہیبت، ایک تصور بھی نہ اس پار سے اس پار ہوا۔ ماتم سبط نبی سب کے مقدر میں کہاں، جس کو زہرا نے دعا دی وہ عزادار ہوا۔ ماں کی آغوش میں جب تک تھا، ماں کی آغوش میں جب تک تھا علی اصغر تھا، ماں کی آغوش میں جب تک تھا علی اصغر تھا، باپ کی گود میں وہ حیدر کرار ہوا۔ یا علی، شکریہ شکریہ۔ کہتا ہے یہ سوکھے ہوئے ہونٹوں کا تبسم، کہتا ہے یہ سوکھے ہوئے ہونٹوں کا تبسم، ہے فتح حسینی کی گواہی علی اصغر۔ کہتا ہے یہ سوکھے ہوئے ہونٹوں کا تبسم، ہے فتح حسینی کی گواہی علی اصغر۔ تربت بھی بنائی گئی تلوار سے جس کی، دنیا میں وہ تنہا سپاہی علی اصغر، دنیا میں ہے تنہا وہ سپاہی علی اصغر۔ جب ضرب بیشیر کی میدان میں خالی نہ گئی، ضرب بیشیر کی میدان میں خالی نہ گئی، اس کے رخسار سے پھر فتح کی لالی نہ گئی۔ ضرب بیشیر کی میدان میں خالی نہ گئی، اس کے رخسار سے پھر فتح کی لالی نہ گئی۔ کیسے سجاد کی تقریر کا دیتے ہوئے جواب، بے زبانی کی ہنسی جس سے سنبھالی نہ گئی، بے زبانی کی ہنسی جس سے سنبھالی نہ گئی۔ شکریہ شکریہ۔ ضرب بیشیر کی میدان میں خالی نہ گئی، اس کے رخسار سے پھر فتح کی لالی نہ گئی۔ کیسے سجاد کی تقریر کا دیتے ہوئے جواب، بے زبانی کی ہنسی جن سے سنبھالی نہ گئی۔ خود لگائے تھے جو خیمے وہ ہٹائے خود ہی، خود لگائے تھے جو خیمے وہ ہٹائے خود ہی۔ بات زینب کی تھی عباس سے ٹالی نہ گئی، بات عباس کی تھی، بات زینب کی تھی عباس سے ٹالی نہ گئی۔
ٹائم ہے 2 منٹ ماشاءاللہ شکریہ شکریہ. تجھ کو مل جائے گا جنت کا کبالا پہلے. کبالا کہتے ہیں سرٹیفکیٹ کو, ہندی ورڈ ہے. جی جی. تجھ کو مل جائے گا جنت کا کبالا پہلے, سودا پکا ہے مگر اشک ازالا پہلے. تجھ کو مل جائے گا جنت کا کبالا پہلے, سودا پکا ہے مگر اشک ازالا پہلے. بعد میں پالا ہے زینب نے علی اکبر کو, اپنی آغوش میں عباس کو پالا پہلے. اپنی آغوش یا علی. شکریہ. بس ایک آخری بس پڑھ رہا ہوں, ٹائم ختم ہو رہا ہے. یہ بڑا لاجواب شعر ہے. قتل دشمن کو کیا تیغ علی نے لیکن, قتل دشمن کو کیا تیغ علی نے لیکن, 7 نسلوں کے عقیدوں کو کھنگالا پہلے. قتل دشمن کو کیا تیغ علی نے لیکن, 7 نسلوں کے عقیدوں کو کھنگالا پہلے. فتح شبیر سے قانون یہ بدلا ورنہ, جیت جاتا تھا گلا کاٹنے والا پہلے. جیت جاتا تھا گلا کاٹنے والا پہلے. نعرہ حیدری. قتل دشمن کو کیا تیغ علی نے لیکن, 7 نسلوں کے عقیدوں کو کھنگالا پہلے. فتح شبیر سے قانون یہ بدلا ورنہ, جیت جاتا تھا گلا کاٹنے والا پہلے. وہ بہت بعد میں گھوڑے سے گرا مقتل میں, وہ بہت بعد میں گھوڑے سے گرا مقتل میں, اس نے گرتا ہوا اسلام سنبھالا پہلے. اس نے گرتا, زندہ آباد, زندہ آباد, مردہ آباد, یا علی. نعرہ سلوات. اب میں بلا رہا ہوں جناب سید عابد نقوی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور امام کے حضور حضران پیش کریں. صلوات بر محمد و آل محمد. بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. بار دیگر صلوات. الوداع 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 یا شہید بے خطا, ناز دشت نینوا شاہ کربلا. کر قبول بہن کا سلام یا حسین, قید ہو کے جا رہی ہوں شام یا حسین. دل میں تیری یاد ہے, دل میں تیری یاد ہے, آسرا سجاد ہے, ساتھ ابن سعد ہے, میں ہوں بے ردا. الوداع الوداع یا شہید بے خطا, ناز دشت نینوا شاہ کربلا. ختم ہو گئے ہیں سارے آسرے, اکبر و عباس میرے نہ رہے. ختم ہو گئے ہیں سارے آسرے, اکبر و عباس میرے نہ رہے. قاتلوں کی بھیڑ ہے ہماری ہر طرف, جانے کو تیار اب ہے قیدیوں کی صف. ابن شاہ بوتراب, ابن شاہ بوتراب, ہو گئی ہوں بے حجاب, لوٹ آؤ کامیاب, دے مجھے دعا. الوداع الوداع یا شہید بے خطا, ناز دشت نینوا شاہ کربلا.
کیا سناؤں درد فخر پنجتن، چاہے میں نے لاکھ ہے کیے جتن. کیا سناؤں درد فخر پنجتن، چاہے میں نے لاکھ ہے کیے جتن. میرے دائیں نما بچا نہیں سکی، بھائی تیری لاش پہ میں آ نہیں سکی. آگ تھی خیام تھے، آگ تھی خیام تھے، جن میں 2 امام تھے، بچے تشنہ کام تھے، آتی کس طرح. الوداع الوداع یا شہید بے خطا، ناز دشت نینوا شاہ کربلا. اب نہ جائے تیرا بے گناہ لہو، جا رہی ہوں اس لیے میں کو بکو. اب نہ جائے تیرا بے گناہ لہو، جا رہی ہوں اس لیے میں کو بکو. تاکہ میں بتاؤں گی تو بے مثال ہے، تو بقائے دین ہے، تو لازوال ہے. شاہ بے نوا ہے تو، شاہ بے نوا ہے تو، روح لا الہ ہے تو، فخر انبیاء ہے تو، ناز کبریاء. الوداع الوداع یا شہید بے خطا، ناز دشت نینوا شاہ کربلا. میں نہ رکنے دوں گی تیرا غم حسین، میں نہ جھکنے دوں گی یہ علم حسین. میں نہ رکنے دوں گی تیرا غم حسین، میں نہ جھکنے دوں گی یہ علم حسین. عہد جو کیا ہے وہ نبھا کے جاؤں گی، میں حسینیت کو یوں بتا کے جاؤں گی. حشر تک رہے گا تو، حشر تک رہے گا تو، اس طرح جیے گا تو، آ کے خود کہے گا تو پہن شکریہ. الوداع الوداع یا شہید بے خطا، ناز دشت نینوا شاہ کربلا. کر قبول بہن کا سلام یا حسین، قید ہو کے جا رہی ہوں شام یا حسین. دل میں تیری یاد ہے، دل میں تیری یاد ہے، آسرا سجاد ہے، ساتھ ابن سعد ہے، میں ہوں بے ردا. الوداع الوداع یا شہید بے خطا، ناز دشت نینوا شاہ کربلا. صلوات دو چار دن پہلے میں نے یہاں ایک شعر پڑھا تھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ دوبارہ پڑھے. وہ جو سویا ہے ریت پر اسے غور سے دیکھ لو، وہ جو سویا ہے ریت پر اسے غور سے دیکھ لو، مسجدوں میں کیا ڈھونڈتے پھرتے ہو اسلام کو. اب میں بلا رہا ہوں جناب ہمارے سینئر پڑھنے والے جناب رفعت سلطان صاحب. صلوات پر محمد و آل محمد. پر محمد و آل محمد صلوات. یہ چھوٹے چھوٹے 3 خطات ہیں، اس کے بعد پھر ایک سلام. علی کا جو کوئی دنیا مرتبہ سمجھے، علی کا جو کوئی دنیا مرتبہ سمجھے، خدا کا ہاتھ تو بازوئے مصطفیٰ سمجھے. اور صفات جو ہیں خدا کے وہ ان میں ملتے ہیں، صفات جو ہیں خدا کے وہ ان میں ملتے ہیں.
اسی سبب سے نصیری انہیں خدا سمجھے. زمانے سرے حسین تو لے کر ستم شار چلے، مگر حسین سے بیعت کی جنگ ہار چلے. اب آگے زینب و عابد کی ذمہ داری ہے، حسین سر سے شہادت کا بوجھ اتار چلے. ایک اور پتہ ہے یہ حرم اسیر ہوئے ابن بو تراب کے بعد، یہ انقلاب ہوا طرفہ انقلاب کے بعد، اور دیا حسین نے ایسا جواب بیعت کا، دیا حسین نے ایسا جواب بیعت کا، اٹھا سوال نہ تا حشر اس جواب کے بعد. صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد وجل فرجہم. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، اور گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھبرائی حسین. کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین. بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین. ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے لیے سب
آسماں تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، اور دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے، ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، صلوات۔ کل القرآن سینٹر میں اس محرم کی آخری مجلس ہے جو کہ سوئم کی مجلس ہے، آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا جناب مولانا حجت اللہ مولانا غلام حسین اسدی صاحب سے کہ وہ ممبر افروز ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ فاتحہ۔ بسم اللہ ایک مرتبہ آپ سے التماس ہے، سورہ فاتحہ اس عنوان سے پڑھیے کہ یہ سورہ فاتحہ ہم صاحب اعضاء کی طرف سے، حاضرین مومنین مومنات کی طرف سے، شہدائے کربلا کو، بالخصوص سید الشہداء کو، مولا ابوالفضل عباس کو ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم تعالی تعالی علیہ صدری ویسر بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صل فرجہ۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صل فرجہ۔ صاحب اعضاء کی طرف سے عزاداری سید الشہداء کی قبولیت کے لیے بار دیگر صلوات اللہم ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ، توکلت الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔
افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا حول ولا قوة الا باللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد والنبي المؤيد رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائمة آل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك الطاعة وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واهلك عدو آل محمد وارزقنا شفاعة آل محمد ولعنة الدائمة الباقية على غاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتاب الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما اشہاد رب العزت ہے تحقیق یہ قرآن پورے عالم انسانیت کو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے اور صاحبان ایمان کو جو اعمال صالح انجام دیتے ہیں ان کو بڑے اجر کی بشارت دیتا ہے اور اشارت ہے وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے قرآن مقدس میں یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہے اور آیات کے نشان 9 اور 10 9 اور 10 ہے توجہ ہے ان آیات کی روشنی میں ہماری گفتگو مسلسل منصب ہدایت اور قرآن کے حوالے سے ہو رہی ہے اور کریں ہمارے ہادیان برحق ائمہ معصومین فرماتے ہیں جب قرآن کی تلاوت کرو تمہیں قرآن میں غور و فکر کرنا ہے کہ یہ آیت تمہیں کیا ہدایت کر رہی ہے کیا میسج اور پیغام دے رہی ہے ہمیں قرآن کے زہری لفظ جو ہے نا اس کے معنی پہ اکتفا نہیں کرنا بلکہ اس لفظ کے معنی کی گہرائی تک پہنچنا ہے
مثال کے طور پہ قرآن میں لفظ خالہ کا استعمال ہوا ہے. خالہ کا معنی خلق کرنا. رازق کا استعمال ہوا ہے تو رازق کا معنی رزق دینے والا. کیا یہ کافی ہے کہ ہم کہیں کہ بس اللہ رازق ہے, اللہ خالق ہے؟ اور کریں نہیں. خالقیت کی نوعیت کیسی ہے, رزق دینے کی کیفیت کیسی ہے. جب ہم خالقیت کی نوعیت میں غور کریں گے, رازقیت کی کیفیت میں, تو تب اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوگا. اس نے کیسی کیسی مخلوقات کو پیدا کیا, جمادات کی صورت میں, نباتات کی صورت میں, حیوانات کی صورت میں, کیسی عجیب و غریب مخلوق پیدا کی ہے. خود حضرت انسان کی تخلیق کیسے کی ہے, ہمیں غور کرنا ہے. ارشاد فرماتا ہے ہم نے اے حضرت انسان تمہیں مٹی سے پیدا کیا. جناب آدم کی خلقت کی طرف اشارہ ہے. ہم نے تجھے نطفے سے پیدا کیا, جمع خون سے پیدا کیا, گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا, اور گوشت کے لوتھڑے کو ہڈی میں تبدیل کیا. پھر اس ہڈی پر گوشت کا لباس چڑھایا. ثم انشأنا خلقا آخر, پھر ایک اور طریقے سے خلق کر دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین, بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خالق ہے. خالقیت کی نوعیت میں ہم غور کریں گے تو اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوگا. رازق ہے, رزق کی کیفیت کیسی ہے, وہ پہاڑوں کی کھوں میں رہنے والے حشرات الارض کو کیسے رزق دے رہا ہے, وہ سمندر کی تہہ میں تیرنے والی مچھلیوں کو کیسے رزق دے رہا ہے, زمین و آسمان کی فضا میں اڑنے والے پرندوں کو کیسے رزق دے رہا ہے. اس کا لطف و کرم تو دیکھیے. اس نے حیوان کے بچے کو ماں کے بطن میں رزق دیا ہے, انسان کے بچے کو رزق دیا ہے, لیکن اس کا لطف و کرم دیکھیے کہ اس نے انسان کے بچے کو ماں کے بطن میں بھی دہان کے ذریعے رزق نہیں دیا, ناف کے ذریعے رزق دیا ہے. اس نے انسان کے بچے کو توجہ ماں کے بطن میں بھی اس دہن کو پاک رکھا ہے, لیکن انسان کی خباثت دیکھیے. جب یہ شعور میں آتا ہے, عالم شباب میں آتا ہے, تو یہی انسان شراب جیسی نجاست سے, خنزیر کے گوشت جیسی نجاست سے اپنے اس پاک دہن کو ناپاک کر دیتا ہے. اور کریں, ہماری گفتگو منصب ہدایت اور قرآن کے حوالے سے ہو رہی ہے. اور کریں, یقیناً اگر ہم پروردگار کی خالقیت کی نوعیت کیسی ہے, رزق دینے کی کیفیت کیسی ہے, اس میں غور و فکر کریں گے تو اس کی معرفت میں اضافہ ہوگا. یاد رکھیں اللہ کی معرفت اس دور دنیا میں انسان کو ہر کمال تک پہنچا دیتی ہے. اب کمال کا معیار کیا ہے, غور کریں. اس دار دنیا میں رہتے ہیں, اس گلوبل سوسائٹی میں رہتے ہیں. یاد رکھیں ہر انسان کے ذہن اور شعور کے مطابق معیار ہے کمال حاصل کرنے. جیسا اس کا ضمیر ہوگا, جیسے اس کا شعور ہوگا, وہ اس چیز کو معیار کمال کا قرار دے گا. لیکن یاد رکھیں کمال وہی ہے جس کو معصوم کمال کہے, جس کو حجت خدا کہے, یہ چیز کمال ہے. ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام, الکمال کل الکمال ثلاثہ, کمال کل الکمال تین چیزیں ہیں. معصوم فرما رہا ہے
التفقہ فی الدین والصبر فی النائبات وتقدیر المعیشہ. کیا مانا؟ دین اسلام کے احکام میں تفقہ حاصل کرو، غور و فکر کرو. تمہاری غرض خلقت غور کریں. انسان کی غرض خلقت اللہ تو عبادت قرار دی نا کہ عبادت کرنی ہے. تو عبادت کون سی قبول ہے؟ جو معرفت کے ساتھ ہوگی. اور معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ جب احکام شریعت کو سمجھیں گے. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. غور کریں. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، واجب کیا ہے، حرام ہے، حرام کیا ہے. اسی طرح عبادات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں. تو معصوم فرماتے ہیں جو دین اسلام میں تفقہ حاصل کر لے اس نے دنیا میں کمال حاصل کر لیا. بس صبر فی النائبات. مشکلات میں، پریشانیوں میں صبر و استقامت کرنا. دنیا ہے ہی دارالامتحان، دنیا ہے ہی مشکلات کا گھر، پریشانیوں کا گھر ہے. اب اس میں صبر و استقامت سے کام لینا ہے. صحیفہ سجادیہ پڑھیں. ہمارے چوتھے امام کی یہ دعاؤں کا مجموعہ ہے. اس کو زبور آل محمد کہا گیا ہے، اس کو انجیل آل محمد کہا گیا ہے. معصوم کا دعائیہ جملہ ہے. پالنے والے ہمیں معلوم نہیں ای الحالین، ان دو حالتوں میں سے کس حالت میں ہم تیرا زیادہ شکر ادا کریں، تیری زیادہ حمد و ثنا کریں. جب ہم خوشحال ہوتے ہیں، جب ہم مالدار ہوتے ہیں، یا جب ہم فقر و فاقہ میں مبتلا ہوتے ہیں. نہیں، انسان کو ہر حال میں راضی رہنا ہے. نعمت دے رہا ہے تو وہ دیکھنا چاہتا ہے شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں. اور اگر انسان پہ مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو دیکھنا چاہتا ہے صبر و استقامت دکھاتا ہے یا نہیں. اور کیا انسان کو حیران نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. اس کا لطف و کرم تو دیکھیے. معصوم فرماتے ہیں جب تم مثلا مریض ہو جاتے ہو، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہو، تو وہ فرشتوں کو فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، اس کے اجر و ثواب میں کمی نہیں کرنی، اجر و ثواب اسی طرح لکھنا ہے. اور جس طرح یہ کھڑے ہو کر صحت کی حالت میں ہماری بارگاہ میں قیام کر رہا تھا، رکوع کر رہا تھا، سجدوں والی عبادت انجام دے رہا تھا. صلوات بر محمد. ہماری گفتگو منصب ہدایت اور قرآن کے حوالے سے ہو رہی ہے. جب ہم پر مشکلات آتی ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں، جب ہم مریض ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیں شکوہ نہیں کرنا. مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جب مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو پروردگار اس سے تمہارے گناہ معاف کرتا ہے. اور فرماتے ہیں تمہارے گناہ اس طرح تیزی سے جھڑتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں درختوں کے پتے تیزی سے جھڑتے ہیں. اور اگر غور کریں حقیقت یہ ہے انسان پر جب مشکل آتی ہے نا، اس وقت اس پروردگار کی بارگاہ میں لو لگاتا ہے. اس ہوتا ویزا مسل انسان، جب انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دعانا لجنبہ او قائدا او قائما، تو پھر یہ ہمیں پہلو کے بل کھڑے ہو کر بیٹھ کر بھی ہمیں یاد کرتا ہے. اور یاد رکھیں عافیت والی نعمت، سلامتی والی نعمت یہ عظیم نعمت ہے. اگر انسان پر مشکل نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی تو اس کو احساس نہیں ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو یہ پروردگار کا لطف و کرم ہے. ہاں، جب ہم پر مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ عافیت والی نعمت کتنی بڑی نعمت تھی.
اور یاد رکھیں نعمت کو بھلا دینا یہ گناہ ہے. توجہ ہے. تو گویا جب مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ہمیں ناشکری سے شکر گزاری کی طرف لاتی ہے. لہذا یہ مشکل، یہ پریشانی مصیبت نہیں، یہ نعمت الہی ہے. اور کریں تو گویا اس دور دنیا میں جو اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، جو صبر و استقامت دکھائے گویا اس نے دنیا میں کمال حاصل کر لیا. اور کیا اپنے معصوم کی یہی سیرت ہے. معصومین نے مصیبت پر بھی اس کا شکریہ ادا کیا ہے. ہم تو نعمت پر شکریہ ادا کرتے ہیں نا. معصومین کی یہ سیرت ہے کہ انہوں نے مصیبت پر بھی شکریہ ادا کیا. اور کریں صحرائے کربلا میں سید الشہداء کا سرجم مولا زین العابدین نے نوک سنان پہ دیکھا تو سجدہ شکر کیا. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میری اس قربانی کو قبول کر لیا. شکریہ ادا کرتے ہیں. والتقدیر فی المعیشہ، ضروریات زندگی پہ اکتفا کرنا. جو انسان کی ضرورت ہے اس پر اکتفا کرنا. پیغمبر فرماتے ہیں القناۃ مال لا ينفد. یہ ضروریات زندگی ایسا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اور پاک پیغمبر کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، پالنے والے میری اہل بیت کو، میری اہل بیت کے چاہنے والوں کو قناعت کا رزق عطا فرما. قناعت کیسے حاصل کریں؟ ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد فرماتے ہیں ضروریات زندگی کے لیے، ذریعہ معاش کے لیے اس شخص کو دیکھو جو ایک درجہ تم میں سے کم درجے پر ہے، اس سے قناعت حاصل ہو جائے گی. تو غور کیا آپ نے؟ ہاں، ہمارے پانچویں امام نے بات کو واضح کر دیا کہ دنیا میں حقیقت میں کمال کیا ہے کہ دین اسلام میں تفقہ حاصل کرو. اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس گزرگاہ میں رہتے ہوئے اگر مشکلیں، پریشانی آئے تو صبر و استقامت سے کام لو اور ضروریات زندگی پر اکتفا کرو. تو یہی اگر کوئی شخص ان اعمال پہ عمل کر رہا ہے، معصوم کے اس فرمان پہ عمل، تو گویا اس نے دنیا میں کمال حاصل کر لیا. غور کریں، جہاں معرفت الہی نہیں ہے وہاں ذہنی اضطراب ہے. لوگ اعصابی مریض ہیں. کیوں؟ چونکہ اللہ نے اس معرفت کو ہر انسان کے وجود میں ودیعت کیا ہے. لہذا جس سرزمین میں آپ زندگی گزار رہی ہیں، یہاں وہ لوگ موجود ہیں، اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتے. لہذا ذہنی مریض ہیں، اعصابی مریض ہیں، نفسیاتی مریض ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ منشیات کا سہارا لیتے ہیں. اگر وہ منشیات کا سہارا نہ لیں تو استراحت نہیں کر سکتے. کیوں؟ چونکہ دل تو انکار کر نہیں سکتا. اور کیا آپ نے فطرت کا انکار، فطرت نہیں انکار کر سکتا. اس لیے ایسا ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، دلوں میں اطمینان اللہ کی یاد سے آئے گا جب اس کی معرفت حاصل کرو گے. اور کریں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شادی گرامی من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتن جاہلیہ. جو شخص اس دنیا سے چلا گیا اور اس نے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے، وہ جہالت کی موت مر رہا ہے، وہ گمراہی کی موت مر رہا ہے.
یہ اس پیغمبر کا ارشاد ہے جس کے بارے خالق فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا حبیب وحی کے بغیر گفتگو نہیں کرتا۔ اور کریں معرفت کیوں ضروری ہے، اور معرفت کا مفہوم معنی کیا ہے، کیوں معرفت حاصل کریں؟ ہم اس انسانی معاشرے میں رہتے ہیں، گلوبل سوسائٹی میں رہتے ہیں، غور تو کریں، اگر ہم کسی کے ہاں اس کی مجلس ترحیم میں جاتے ہیں تعزیت پیش کرنے کے لیے، یا کسی شادی بیاہ میں محفل میں جاتے ہیں، تو غور کریں اگر ہم ان کو پہچانتے نہ ہوں، ان کا نام نہ جانتے ہوں، تو اس طرح اظہار محبت نہیں ہوتا جتنا جاننے کے بعد پہچاننے کے بعد ہوتا ہے۔ تو اس معصوم کو پہچانیے، امام زمانہ کی معرفت حاصل کرو، ان کی معرفت ضروری ہے۔ کس قدر ضروری ہے؟ سورہ مومنون کے اندر ارشاد ہوتا ہے حتی جاء اذا احد الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، حتی جب کہ ان میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے۔ یہاں پوری عالم انسانیت کو خطاب ہے، یہودی ہوں، کرسچن ہوں، بدھ مت ہوں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، تو تمنا کرتا ہے پالنے والے دوبارہ زندگی عطا فرما تاکہ ہم اس عمل صالح کو انجام دیں جو ہم چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ قدرت کی آواز آئے گی نہیں، مہلت ختم ہو گئی، فرصت ختم ہو گئی، یہ تیری زبان پہ جو کلمہ جاری ہوا یہ آخرت کے عذاب کی وجہ سے ہوا۔ اس عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا فرزند رسول کیا نماز ہے، کیا روزہ ہے، کیا حج ہے، کیا خمس و زکوٰۃ ہیں؟ فرماتے ہیں یہ بہترین عمل ہیں، عمل صالح نہیں۔ اب راوی عرض کرتا ہے فرزند رسول آپ خود بیان کریں اس عمل صالح سے کیا مراد ہے جس کی انسان مرتے وقت تمنا کرتا ہے؟ فرماتے ہیں وقت کے امام کی معرفت۔ غور کریں حضرت لقمان کو حکمتیں عطا کی گئی تھی، حکمتیں عطا کی تھی، حکیم تھے، تو وہ کس بنا پہ حکمتیں عطا کی گئی تھی؟ ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد سے پوچھا گیا فرزند رسول جناب لقمان کو اللہ نے حکمتیں عطا کی تھیں، کس وجہ سے؟ فرماتے ہیں اوتیا معرفت و امام زمانے ہی، ان کو اپنے وقت کے امام کی معرفت عطا کر دی گئی تھی، لہذا وہ ہمیشہ اپنے امام کی معرفت رکھتے تھے، ان کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ اب امام زمانہ کی معرفت ضروری ہو گئی، تو کیا ہم حضرت کا حسب نسب جانیں، شجرہ طیبہ جان لیں؟ نہیں، یہ تو دشمن اسلام کو بھی معلوم ہے، دشمن اسلام بھی جانتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے اس موجودہ دور میں امام کی معرفت قرآن کی روشنی میں حاصل کرو۔ قرآن جو کلام حق ہے، جو کلام نور ہے، کن صورتوں کے اندر امام زمانہ کا تذکرہ ہوا ہے، کن آیات میں امام زمانہ کا ذکر ہوا ہے، اور کریں۔ اس لیے یہ کلام حق، کلام نور، اس پر کم از کم جو لوگ مسلمان ہیں وہ تو اس کو مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں یہ کلام الہی ہے، لہذا ان کو اگر آپ نے دلیل پیش کرنی ہے تو قرآن سے پیش کرو، قرآن سے پیش کرو امام زمانہ کے حوالے سے، نہیں انکار کر سکتے۔ اور قرآن اور کریں سورہ ملک کی آخری آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، قل حبیب کہہ دو، اور ہر آیت جو کل سے شروع ہو رہی ہے نا
وہ حقیقت میں سوال کا جواب ہے، یعنی پروردگار کی طرف سے یہ جواب دیا جا رہا ہے۔ حبیب کہہ دو ان کو کہ اگر تمہاری نظروں کے سامنے پینے والا پانی غائب ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے خوش ذائقہ پانی کا انتظام کرے؟ غور کریں، ظاہری طور پہ پانی کا تذکرہ ہوا ہے، کیونکہ پانی آبادیوں کا سر چشمہ ہوتا ہے۔ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں آبادیاں ہوتی ہیں، جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں ویرانہ ہوتا ہے۔ لیکن اس آیت کا تعویلی معنی کیا ہے؟ توجہ، کیا قرآن کی تعویل بھی ہوتی ہے؟ ہاں، قرآن کی تعویل ہوتی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے سورہ آل عمران، وَمَا يَعْلَمُ التَّأْوِيلَ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اس قرآن کی تعویل یا اللہ جانتا ہے یا وہ ذوات مقدسہ جو علم میں راسخ ہیں۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت میں غور تو کرو، یہ نہیں کہا جا رہا کہ علم ان میں راسخ ہے۔ ہمارے بچے سکول کالج میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تاکہ علم ان میں راسخ ہو جائے۔ یہاں آیت میں کہا جا رہا ہے نہیں، وہ علم میں راسخ ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے یہ ذوات مقدسہ انبیاء ہوں یا یہ اولیاء ہوں، یہ علم لدنی کے بالغ ہیں، یہ علم و معرفت لے کر دنیا میں آتے ہیں۔ اس کی دلیل بھی تو ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے جب جناب سیدہ بی بی جناب ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ کے بطن میں تھی تو بی بی پاک پیغمبر سے کہتی تھی جو بچہ میرے بطن میں ہے مجھ سے گفتگو کرتا ہے، مجھ سے ہم کلام کرتا ہے۔ جناب عیسیٰ نے توجہ گہوارے میں اپنی مادر گرامی کی طہارت کی گواہی دی ہے، انی عبداللہ وآتینی الکتاب وجعلنی نبیا۔ مولا حسین کے بارے ہے، سید الشہداء جب جناب سیدہ کے بطن میں تھے تو ماں سے گفتگو کرتے تھے، آنا عطشانن آنا عریانن۔ امام زمانہ کی جب ولادت ہو رہی ہے، غور تو کریں، جب ولادت کا وقت قریب آیا تو امام حسن عسکری علیہ السلام جناب حکیمہ خاتون سے فرماتے ہیں پھپھی اماں اب قرآن کی تلاوت شروع کرو، تو بی بی نے سورہ قدر کی تلاوت شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بطن اطہر سے آواز آئی، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ بی بی نے پڑھا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور بطن اطہر سے آواز آئی تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن رب من کل امر السلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ ذوات مقدسہ علم لے کر آتے ہیں، معرفت لے کر آتے ہیں۔ دنیا میں آ کر یہ کسی کے بعد شرف تلمذ حاصل نہیں کرتے ہیں۔ غور کیا آپ نے، قرآن کی تعویل دعا جدوہ کے اندر ہمارے چھٹے امام نے جہاں مولا کائنات کی فضائل بیان کیے ہیں، کمالات کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں مولا کائنات نے پاک پیغمبر کے بعد جو 3 جنگیں لڑی ہیں نا، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نے یہ قرآن کی تعویل پر لڑی ہے۔ تو بات واضح ہو گئی، قرآن کی تعویل ہوتی ہے۔ اب اس آیت کا تعویلی معنی کیا ہوگا؟ ارشاد ہوتا ہے حبیب ان سے پوچھو اگر تمہارے وقت کا امام تمہارا سید و سردار تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جائے تو کون ہے جو پانی والی نعمت یا دوسری نعمتوں کا اہتمام کرے؟
تو اس آیت کے اندر امام زمانہ کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے. اور کیا بولے اب یہ پانی حیوانات کے لیے ضروری ہے، انسان کے لیے ضروری ہے، نباتات کے لیے ضروری ہے. اگر نباتات کو، پودوں کو پانی نہ ملے تو مرجھا جائے، حیوان کو پانی نہ ملے تو مر جائے. تو جب امام زمانہ کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے تو یاد رکھیں جس طرح پانی ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، اگر ہم روحانیت اور معنویت کے لحاظ سے کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو امام زمانہ سے ارتباط ضروری ہے. ہماری گفتگو منصب ہدایت اور قرآن کے حوالے سے ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر لفظ پانی کاغذ پہ لکھ دیا جائے، یا انگلش میں واٹر کہتے ہیں، یہ لکھ دیا جائے کاغذ پہ، تو کیا انسان کی پیاس بجھ جائے گی؟ جب تک نوش جان نہیں کرے، جب تک پانی سے شراب نہیں پی، اس وقت تک پیاس ختم نہیں ہوتی. تو ذرا غور کرو، امام عالی مقام کو، ہمارے سید و سردار کو، اور پانی سے تشبیہ دی گئی ہے. جس طرح ہم پیاس بجھانے کے لیے پانی کو تلاش کرتے ہیں، اسی طرح روحانیت اور معنویت میں کمال حاصل کر امام زمانہ کو تلاش کرو. امام زمانہ کو تلاش کرو، دعائے نتبہ میں تلاش کرو، جو آخری حجت کے فراق میں چھٹے امام نے نتبہ کیا ہے. دعائے آہد میں حضرت کو یاد کرو، زیارت آل یاسین میں جس میں حضرت کے فضیلتوں کا ذکر ہے، کمالات کا ذکر ہے. یاد رکھیں دعائے آہد کے اندر ایک جملہ ہے کہ انسان کو جو حضرت کا انتظار کر رہا ہے، فقط اپنی مشکلات کے لیے انتظار نہیں کرنا کہ میری مشکلات حل ہو جائیں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں. نہیں، اس لیے کہ وہ فقط میرے امام نہیں ہے، توجہ، وہ تو پوری کائنات کا امام ہے. لہذا ہر انسان کی مشکلات کے لیے دعا کرو. ہماری ذمہ داری ہے امام زمانہ کو زیارت عاشوراء میں تلاش کرو. حضرت نے سفارش کی ہے، تم اپنی مشکلات کے لیے، پریشانیوں کے لیے زیارت عاشوراء کیوں نہیں پڑھتے؟ یاد رکھیں یہ زیارت عاشوراء حدیث قدسی ہے. یہ منو ان 100 دفعہ پیغمبر اہل بیت پیغمبر پر درود اور 100 دفعہ آل محمد کے دشمنوں پر لعنت کے ساتھ یہ منوان اسی طرح پاک پیغمبر پر نازل ہوئی ہے جس طرح قرآن نازل ہوا ہے. اس کی جتنے راوی ہیں معصوم راوی. ہمارے چھٹے امام نے پانچویں امام سے، پانچویں نے چوتھے امام سے، چوتھے نے تیسرے امام سے، تیسرے نے دوسرے امام سے، دوسرے امام نے مولا کائنات سے، مولا کائنات نے پاک پیغمبر سے، پاک پیغمبر نے جبرائیل سے، اور جبرائیل یہ زیارت عاشوراء لے کر آیا ہے، وہی کے ذریعے پاک پیغمبر بنا دیا ہے. امام زمانہ کی کیوں سفارش کی ہے کہ اس کو پڑھو، چونکہ حضرت کا 3 دفعہ اس زیارت عاشوراء میں تذکرہ ہوا ہے. ایک دفعہ ابتدا میں آدم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام و جعلنا و ایکم من الطالبین بصورہ ما ولی المہدی علیہ السلام. کہ پروردگار ہمارے اجر کو، تمہارے اجر کو، یہ سید الشہداء والی مظلومیت کا اجر عظیم قرار دے، اور مجھے اور آپ کو پروردگار قائم آل محمد کی اقتداء میں دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت
کربلا والوں کے دشمن سے بدلہ لینے والوں میں قرار دے. تو امام کا ذکر ہوا ہے. ایک جگہ میں ہے پروردگار ورزقنی، ہمیں رزق عطا فرما کہ ہم دشمن اسلام سے دور رہیں. یہ زیارت شورا کی اہمیت کیا ہے؟ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے مفات الجنان کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کی فضیلتوں کا. چھٹے امام فرماتے ہیں جو زیارت عاشورا پڑھتا ہے، فقط پڑھتا ہے، تو اللہ اس کے نامہ مال میں 2000 حج کا ثواب عطا کرتا ہے، 2000 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے، 2000 جہاد کا، اور جو اس نے پیغمبر اسلام کی معیت میں دشمنان اسلام سے یا معصومین میں سے کسی امام کی اقتداء میں دشمنان اسلام سے جہاد کیا. اور ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص زیارت شورا پڑھے، اس کے بعد دعائے علقمہ پڑھے، پھر دعا کرے کسی مشکل پریشانی کے لیے، میں ضمانت دیتا ہوں اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. یہ زیارت عاشورا، اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، مرحومین کی مغفرت ہوتی ہے. شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. جو واقعی گناہگار تھے، ہم جانتے ہوں دنیا سے ان کا انتقال، ان کے بھی گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ ہے اس کی اہمیت. اور کریں شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اس واقعے کو نقل کیا. دو دوست تھے جو ایک استاد کے پاس تعلیم حاصل کر رہے تھے. اتفاق سے ایک نیک تھا، ایک بد تھا، ایک اچھے اخلاق کا مالک، ایک برے اخلاق کا مالک تھا. اور کیا یہ نصیحت کرتا تھا جو نیک تھا کہ گناہ نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو. یہ باز نہیں آتا تھا، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. اب یہ دیکھتا ہے خواب میں اس پر عذاب نازل ہو رہا ہے. یہ کہتا ہے انہی گناہ کی وجہ سے کہ جو تم انجام دیتے تھے. لیکن اس نے کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ وہ عذاب ٹل چکا ہے. یہ حیران کہ عذاب کیسے ٹل گیا، تعجب کرنے لگا. اس نے اس سے سوال کیا یہ بتا یہ عذاب ٹل کیسے گیا؟ تو کہتا ہے ہماری استاد کی رفیقہ حیات زوجہ زیارت عاشورا پابندی سے پڑھتی تھی. نہ وہ ذاکرہ تھی، نہ وہ کربلا زیارات پر گئی تھی، فقط زیارت عاشورا پابندی سے پڑھتی تھی. ان کا انتقال ہو گیا ہے. اور سید الشہداء 3 دفعہ اس کی خبر گیری کے لیے اس قبرستان میں آ چکے ہیں. جب ان کو اس قبرستان میں دفن کیا گیا ہے تو اب سید الشہداء آئے، مظلوم کربلا آئے اور فرماتے ہیں اے فرشتوں اب اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیا جائے، اس لیے کہ اب یہاں اللہ کی قریب میری ظاہرہ آ چکی ہے. اب ذرا غور تو کریں، زیارت عاشورا پڑھنے کا یہ سبب ہے. تو اب ذرا اندازہ کریں جو لوگ یہاں سے زیارات کے لیے کربلا جاتے ہیں، خاص کر روز عاشورا سید الشہداء کو فرصت دیتے ہیں، ان کا کیا اجر و ثواب ہوگا. روایات میں یہی وجہ ہے، روایات میں یہی جملہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن شہداء کربلا کے ساتھ معشور ہوں گے. عزادار و ماتم داروں، میں فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ یہ دیکھ رہا تھا روز عاشورا وہاں کربلا میں کیسے منظر ہے. کوئی اپنے سر پہ تلوار سے ماتم کر رہا ہے، کوئی سینے پہ ماتم کر رہا ہے، جو کوئی پشت پہ زنجیر زنی کر رہا ہے. عزادارو ماتمدارو، اس وقت مراجع بھی، علماء بھی، مجتہدین بھی یہ فتویٰ دینے پر مجبور ہیں کہ یہ حسین سے عشق کی علامت ہے، ہم ان کو روک نہیں سکتے. عزادارو اس لیے
کہ ہر ایک وہاں مصائب پڑے جا رہے ہیں اور اس وقت ہر ایک اپنے عشق کا اظہار کر رہا ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے مظلوم کربلا پر چاروں طرف سے حملہ ہوا ہے. کسی نے سینے میں وزنی تیر مارا اور کسی نے پیشانی میں پتھر مارا، کسی نے نیزے سے حملہ کیا. اس لیے ہر ایک اس تصور سے ماتم داری کر رہا ہے. عزادارو ماتمدارو، آپ کو معلوم ہے آج کتنا بڑا ظلم ہوا ہے. آج انہوں نے کچھ زیورات لے کر آئے مولا سجاد کی خدمت میں، یہ خاردار توق لے کر آئے، یہ ہتھ کڑیاں لے کر آئے، یہ بیڑیاں لے کر آئے. مولا سجاد کو انہیں خاردار توق پہنایا ہے، ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں ڈال دیں، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں. اب یہ ظالم چاہتے تھے بیویوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے رسیوں میں باندھیں، لیکن عزادارو جب ثانیہ زہرا نے دیکھا فرمایا خبردار ہمارے نزدیک نہ آنا، ہم آل رسول ہیں، یہ اللہ کی رضا پہ راضی، ہم خود یہ زیور پہن لیں. عزادارو ہر بیوی اب سوار ہو رہی ہے. جناب زینب ہر بیوی کو بے پناہ اونٹوں پر سوار کر رہی ہے. جب سب بیویاں سوار ہو گئیں، عزادارو اب جناب زینب سوار ہونا چاہتی ہے. کبھی دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے، فرماتی ہے بھیا باز، علی اکبر بیٹا، مولا حسین، جب میں مدینے سے چلی تھی تو آپ نے مجھے سوار کیا تھا. بھیا حسین آؤ مجھے سوار کر. عزادار اس وقت میرا مولا سجاد آگے بڑھ کر عرض کرتے پھپھی اماں سوار ہو جائیے، میں حاضر ہوں. عزادارو بیویاں سوار ہو گئیں. اب انہوں نے کیا ظلم کیا ہے، یہ بیویوں کو وہاں سے لے آئے جہاں گنج شہداء ہے، جو مقتل گاہ ہے شہداء کی. عزادارو جب بیویوں نے اپنے شہداء کو دیکھا بے گور و کفن لاشیں پڑے ہیں، تو ہر بیوی نے وہ جناب عباس کی طرح، جس طرح مولا عباس گھوڑے سے بن بازویں گرے تھے، اسی طرح بیویوں نے اونٹوں سے اپنے آپ کو گرا دیا. اور ہر ایک اپنے اپنے وارث پہ آ کر بین کر رہی، واہ محمد والیا واہ حسن واہ حسین واہ قاسم واہ اکبر. عزادارو جناب زینب مظلوم کربلا کے لاشیں پر بین کر یا جدو صلی علیک ملائکۃ السماء وہذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامۃ والرضا. عزادارو ماتمدارو، اب آپ کو معلوم ہے ہر بیوی اپنے اپنے وارث کی بین کر رہی ہے، لیکن عزادارو عورت نازک سن ہوتی ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں اٹھتی. اب ان ظالموں کے ہاتھوں میں تازیانے ہیں، وہ بیویوں کو تازیانے مار مار کر اٹھا رہے ہیں. عزادارو ماتمدارو جب بیویاں اونٹوں پہ سوار ہو گئیں، اب شمر نے دیکھا جناب سکینہ نظر نہیں آئی. عزادارو یہ دوبارہ مقتل گاہ میں آیا، کیا دیکھتا ہے جناب سکینہ بابا کے پاؤں کے بوسے لے رہی ہے. یہ کہتا ہے سکینہ چلو ہم جا رہے ہیں. عزادارو جناب سکینہ فرماتی ہیں شمرا میری پھوپھیوں کو لے جا، کیا میری پھوپھیاں تیرے لیے کافی نہیں ہے؟
یہ کہتا ہے تم یہاں کیا کرو گے؟ عزاداروں ماتمداروں، جناب سکینہ فرماتی ہیں میں ایک چوراہے پر کھڑی ہو جاؤں گی، اور جس طرح جناب ابو ذر غفاری کا اور ربضہ میں ایک جنگل بیاباں میں انتقال ہوا اور ان کی بیٹی چوراہے پر آ کر کھڑے ہو گئے اور استغاثہ بلند کیا، اے لوگو تمہارے رسول کا صحابی ہے جس کا عالم غربت میں انتقال ہو گیا، اس کو غسل دو، کفن دو، جنازہ پڑھو، دفن کرو۔ جناب سکینہ فرماتی ہیں میں بھی چوراہے پہ کھڑے ہو کر یہ استغاثہ بلند کروں گی، اے لوگو تمہارے رسول کا نواسہ ہے، علی کا دل بند ہے، اور جس کو 3 دن کا پیاسا کن خنجر کے ساتھ اور پشت گردن ذبح کیا گیا، جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، آؤ نواز رسول کا بے غور و کفن بڑھائے، اس کو غسل دو، کفن دو، دفن کرو۔ عزاداروں ماتمداروں، امام سجاد دیکھ رہے تھے، امام سجاد فرماتے ہیں اس ملعون نے جناب سکینہ کو ایسا ظلم کا تماچا مارا ہے، عزاداروں اس کا قد لمبا تھا، جناب سکینہ کا قد چھوٹا ہے، جب اس نے تماچا مارا جناب سکینہ کے پاس زمین سے بلند ہو گئے، فرماتی ہیں اے ظالمہ، اے فاسقہ، میں نے کوئی ظلم تو نہیں کیا، میں نے کوئی قصور تو نہیں کیا، میں تو اپنے بابا کے پاؤں کے بوسے لے رہے تھے۔ الا لعنت القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین۔ پروردگار تیری عظمت اور جلالت کا واسطہ، تیرے اسماء حسنہ کا ثانی زہرا کی مظلومیت کا واسطہ، اس تذکرہ اہل بیت کو، عزاداری سید الشہداء کو، پروردگار صاحب عزا ہمارے قبلہ حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر سخاوت صاحب کی طرف سے، ہمارے محترم رفعت مرزا صاحب کی طرف سے، پروردگار جو مومنین اس ادارے کو ڈونیشن دیتے ہیں، ہدیہ دے دو ان کی طرف سے، حاضرین مومنین مومنات کی طرف سے، بالجن آج تبرک ہے ان کی طرف سے، پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں سوائے غم اہل بیت ہر دنیاوی غم سے حفظ و امان عطا فرما، پروردگار ہمیں اپنی ذات کسی کا محتاج نہ فرما، عزت کی زندگی عطا فرما، ذلت کی زندگی سے محفوظ فرما، پروردگار اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی اور کمال عطا فرما، یہ امام زمانہ کی ہمارے پاس امانت ہے، اس کی حفاظت کرنے کی، اس کے اخراجات میں تعاون کرنے کی، ڈونیشن دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پارلہ جو مومنات مریض ہیں ہمارے مریضوں کو پروردگار بالخصوص ہمارے محترم رفعت مرزا ہم سب کو روحانی جسمانی امراض سے شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، غلام عباس کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، بحق ظہر و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، ان تصلی علی محمد و اہل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ، ماتم حسین یا حسین۔